سورۃ سبا 22 آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کے شروع میں اللہ جل شانہ نے توحید سے متعلق ارشاد فرمایا، اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنے عنایت رکھنے والے بندوں کے حوالے سے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد قوم سبا کے حالات کو بیان فرمایا۔ آج کی آیت مبارکہ کے اندر دوبارہ مسئلہ توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن مشرکین کے ذہن میں کچھ باتیں تھیں، اللہ تعالی شانہ ان کو رد فرما رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے تھے، حالانکہ اللہ جل شانہ شرکاء سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پکارے آپ ان کو جن کو تم نے اللہ کے سوا گمان کیا ہوا ہے معبود ہونے کا۔ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض۔ ٹھیک ہے، معبود کہلانے کا مستحق وہ ہے جو زمین اور آسمان کی ملکیت رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہے۔ تو زمین اور آسمان کے اندر اختیار وہ تو صرف ایک اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ جتنے تم لوگوں نے اپنے گمان کے مطابق معبود بنا کے رکھے، ان کو تو کسی قسم کا اختیار ہی حاصل نہیں۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اور نہ ان کو زمین اور آسمان کے اندر کوئی شرکت حاصل ہے۔ اگر تم یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا چاہتے ہو، چاہیے تو یہ کہ یہ کائنات کے نظام میں اللہ کے ساتھ شریک ہوتے، لیکن یہ تو کسی قسم کی شرکت نہیں رکھتے۔ تو جب شرکت نہیں رکھتے کائنات کے نظام میں، تو یہ معبود ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ پھر کہتے تھے جی یہ تو اللہ کے معاون و مددگار ہے۔ اللہ نے اس کے رد فرمایا، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں۔ اللہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اور بے نیاز ذات کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ جل شانہ کے سارے کام ان سارے غیر کے بغیر ہوتے ہیں، اور یہ تو خود اللہ کے محتاج ہے اپنے وجود کے اندر۔ اسے اللہ فرماتے ہیں ان میں سے اللہ کا کوئی معاون مددگار نہیں ہے۔ پھر ان کی رائے یہ ہوتی تھی کہ جی یہ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں تو یہ اللہ کا قرب ان کو حاصل ہے، اور یہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے ہاں، تو یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ کے ہاں کوئی شفاعت اور سفارش کام نہیں دے گی، نفع نہیں دے گی۔ إِلَّا مَنْ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر ان لوگوں کی شفاعت نفع دے گی جن کو اللہ اجازت دے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام وہ شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر پیغمبر کے لیے ایک مقبول دعا ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے دنیا کے اندر فوری طور پر وہ دعا مانگی، اور وہ کون سی دعا کہ اپنی امت کے مقابلے میں جب امت نافرمانی پر اتر آئی تو ان کے لیے بد دعا کے لیے اللہ نے ان کو تباہ برباد کر دیا، اور میری جو دعا ہے اس کو میں نے اپنی امت کے لیے مؤخر کیا ہوا ہے کہ میں کل قیامت کے دن ہر اس شخص کے لیے شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا اللہ کے ہاں، جو دنیا سے اس حال میں چلا گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔
تو بہرحال قیامت کے دن جن کو اللہ شفاعت کا حق دیں گے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے، وہ حفاظ ہوں گے، وہ علماء ہوں گے، وہ رشتہ داری ہوگی، وہ یہ قرآن ہوگا، یہ سفارشی ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو جن کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن شفاعت کی اجازت دیں گے تو ان کی شفاعت نفع دینے والی ہوگی، بلکہ عام کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی۔ اور یہ تو اللہ کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرا دیے ہیں، ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دلوں سے گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، ان کے دل گھبراہٹ سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں گھبراہٹ کے دور ہو جانے کے بعد قالوا کہیں گے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہہ دیا؟ قال الحق، کہے گی جی اللہ نے جو کچھ کہا حق کہا، وہو العلی الکبیر، وہ بلند و بالغ بہت بڑی، اپنی صفات میں بھی بلند و بالغ، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ کی ذات کی بڑائی ساری دنیا کا سارا پانی یہ سیاہی بن جائے اور سارے درخت قلم بن جائے اور سارے انسان اور جنات اور فرشتے لکھنے والے بن جائیں، سیاہی ختم، لکھنے والے ختم، درخت ختم، اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ اپنی ذات و صفات کے اندر بلند و بالغ ہے۔ پھر اللہ جل شانہ دلیل بیان کرنا چاہتے ہیں، معبود کہلانے کا مستحق تو وہ ذات ہے جو تمہاری ضروریات کو پورا کر کے تمہیں روزی دینے والے ہیں۔ اب بتاؤ قل من یرزقکم من السماوات والارض، آسمان سے تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ آسمان سے پانی اتار کے اور زمین کے اندر سے پھل اور سبزیاں ترکاریاں نکالنے والا کون ہے؟ یہ فصل نکالنے والا کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آسمان اور آسمان کے اندر تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے اللہ، وہ چاند جس کے ذریعے پروں کے اندر مٹاس پیدا ہو اس کو بنانے والا اللہ ہے، اور سورج کو بنانے والا اللہ ہے، اور زمین اور زمین کی تمام مخلوقات کو بنانے والا وہ تو اللہ ہے۔ اس لیے جب اللہ ہی تمہاری ضروریات کو پورا کر کے تمہیں زمین اور آسمان سے روزی کا نظام چلا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اے میرے پیغمبر کہہ دیجیے کہ ہم اور یا تم لَعَلَىٰ هُدًى، یا تو ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، واضح درجے کے گمراہی کے اندر، یعنی ہم دونوں فریق میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے اور کوئی ایک گمراہی پر ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کائنات کے نظام میں عقلی اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس کائنات کے نظام میں اختیار رکھنے والے وہ اللہ، اور اس کائنات کے نظام میں مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے والے اللہ، تو وہی اللہ معبود برحق ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جو اسی اللہ کو معبود سمجھتا ہے وہی ہدایت پر ہے، اور جو اس اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو معبود قرار دیتے ہیں تو وہ گمراہی میں پڑے ہوئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے جرم کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور تمہارے اعمال کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے تم اپنے عمل پہ رہو، ہم اپنے عمل پہ رہتے ہیں۔ پیغمبر کا کام امت کو سمجھانا ہے، امت کے دل کے اندر بات ڈالنا، وہ تو اللہ جل شانہ کا کام ہے، اور وہ اللہ انسانوں کی طلب پہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دعوت کی بات پہنچا دیں، اللہ کی توحید کی بات پہنچا دیں اور دلائل کی روشنی میں سمجھا دیں، ماننا نہ ماننے کا اپنا، کل قیامت کے دن سے پوچھو گے، اللہ پوچھیں گے قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے جرموں کے بارے میں جو ہم نے کیا ہے، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے بدعمالی کے بارے میں۔ قل آپ کہہ دیجئے یجمع بیننا ربنا، تم آج ہمارے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم کہتے جی فلاں فلاں بھی اللہ جل شانہ کے سوا معبود برحق ہے اور یہ معبود کہلانے کے مستحق ہے، تو اللہ پاک کل قیامت کے دن ہمیں جمع کریں گے، یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق،
پھر اللہ جل شانہ ایک حق فیصلہ کریں گے، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والے اور وہ جاننے والے ہیں۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، آپ دکھائیں تو صحیح کون سے ہیں وہ شرکا جو تم نے اللہ جل شانہ کے ساتھ پیوست کیے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ جن شریکوں کو تم نے ملا کے رکھا ہوا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، یہ تو اللہ کے ساتھ شریک بننے کے مستحق ہی نہیں ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ وہ غالب زبردست ہے اور وہ حکمت والے ہیں۔ یعنی تم اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہراتے ہو۔ انسان اللہ کے حق میں برا بلا کہتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے۔ یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور ان کو اللہ کا درجہ دے کر ان کی عبادت میں لگے رہے۔ اللہ چاہے تو ان سب کو ایک وقت میں پکڑنے پہ آ جائیں تو پکڑ سکتے ہیں، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، اس کا مقابل کوئی نہیں ہے، اس سے بچنے والا کوئی نہیں۔ لیکن الحکیم، وہ حکمت والی ذات ہیں، وہ موقع دیتے ہیں تاکہ یہ باز آ جائے، شاید ابھی توبہ کر لیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے پکارو ان کو جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود گمان کیا ہوا ہے۔ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے ہیں آسمان اور زمینوں میں۔ وما لهم فيهما من شرک، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین اور آسمانوں کے اندر کسی قسم کی شرکت۔ وما له منهم من ظہیر، اور نہیں ہے ان میں سے کوئی اللہ کا معاون اور مددگار۔ ولا تنفع الشفاعة عنده، اور اس کے ہاں شفاعت نفع نہیں دے گی، الا لمن اذن له، مگر جس کو اللہ اجازت دے اس کی شفاعت نفع بخش ہوگی۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ چلی جائے گی ان کے دلوں سے۔ قالوا ماذا قال ربكم، تو کہیں گے تمہارے رب نے کیا کہا۔ قال الحق، وہ کہیں گے کہ سچ کہا، حق کہا۔ وهو العلی الکبیر، اور وہ بلند و بالا ہے، اپنی ذات میں بہت بڑے ہیں۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، کہہ دیجئے کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمینوں سے۔ قل کہہ دیجئے اللہ ہی روزی دیتے ہیں۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور یقیناً ہم یا تم لَعَلَىٰ هُدًى، یا تو ہدایت پر ہے، أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا واضح گمراہی کے اندر ہے۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، کہہ دیجئے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے جرموں کے بارے میں۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے بدعملی کے بارے میں۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کر ڈالے گا، پھر وہ ہمارے مابین حق فیصلہ کر ڈالے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والے جاننے والے ہیں۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، کہہ دیجئے آپ دکھا دیجئے وہ جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ غالب زبردست حکمت والے ہیں۔ صدق اللہ۔